چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے. حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا کہ چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے. ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے. اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تم نے مجھے جو مشورہ دیا, میرا مالک بہت نیک ہے, اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا. لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے, کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے, اللہ کا یہ خوف ہے. دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ. غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے. غلام نے دیکھا یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے, آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے, کوڑے ماریں گے, کل ہم نے ان کو بکری نہیں بیچی, کل ہی ہم سے ایک بکری مانگ رہے تھے, اور آج یہ تو امیر المومنین ہے, یہ تو امیر المومنین ہے. حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں, بتاؤ کتنے میں بیچو گے. اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے, اللہ والا, میں اس کو نہیں بیچ سکتا. حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو مجھے ضرورت ہے, میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا, جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا, لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے. مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو, ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے. ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا. اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا, اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں, کہیں مارے نہیں. حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں. غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے, یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا, اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, جاؤ, تم میرے غلام نہیں ہو, میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے, غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا, پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے. کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا, اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے, اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے. اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا. اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا, جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں. کیوں؟ مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے, اس کا باپ انتقال کر چکا ہے, اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے, 1 بیگھہ زمین ہے, لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے.
باپ اس کا انتقال کر چکا ہے, اس کے پاس بس 1 ہی بیگھا زمین ہے, اس کی ماں کا علاج ہونا ہے, علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے, اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے. ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں, ہم گاؤں کے مکھیا ہیں, ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں, ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں, ہماری نظر خراب ہے, ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے. ایسا ہے کہ نہیں آج کل؟ ایسا ہے نا. 2 لاکھ کی زمین, ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے, لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, ماں بیمار ہے, وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی, لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا. اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے. وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے, میری زمین ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں آیا, مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب, میری ماں کی طبیعت خراب ہے, میں علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا, بمبئی, میں پٹنہ میں جا رہا ہوں, میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں, میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے, تم لے لو. یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو, 1 لاکھ کی دے دو. ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں, لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے, حالات ایسے ہی ہیں, مجبور آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ, 2 لاکھ کا مال ہے, 1.5 لاکھ دے دو. آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی. اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے, اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو, اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے, آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے, آپ بے ایمان کہلائیں گے, آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے, آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے. اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ 1.5 لاکھ میں تیار تھا, اس نے دے دی, اس نے لے لی, وہ تو تیار تھا. قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے, بازار میں جاتے ہیں, گھوڑا دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے, اس نے کہا 400 درہم کا. قاضی شریح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں, انہوں نے کہا دیکھ لو. قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں, تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 400 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا 400 نہیں بلکہ 500 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں, حضرت علی نے آپ کو جج بنایا ہے, میرے قیمت 400 مانگی ہے, اگر آپ کو 500 درہم کا لگتا ہے تو 500 دے دیجئے, ورنہ میری طرف سے خوشی سے 400 ہیں, اگر آپ 500 دینا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا. قاضی شریح کہتے ہیں رکیے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں. اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 500 درہم میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا 500 میں نہیں 400 میں دے رہا ہوں, آپ 500 دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. کہا نہیں یہ 500 سے بھی اوپر بلکہ 600 درہم کا گھوڑا ہے تیرا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے, میری طرف سے 400 ہے, آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا, ورنہ میری طرف سے قیمت 400 ہے. قاضی شریح کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں. ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا 700 درہم کے لائق ہے, تو اس کو 400 میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا. قاضی شریح کہتے ہیں کیا ایک چکر اور لگا لوں. ایک چکر اور لگا کر آتے ہیں اور اپنے جیب سے 800 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا 400 نہیں 800 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت 400 درہم کی ہے, 400 درہم کی ہے جو میرے بیٹے کے علاج میں کام آئے گی. قاضی شریح سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا, اور قاضی شریح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور 800 درہم دیے. میرے بھائیوں کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے
2 लाख की ज़मीन वो बेच रहा है। कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा। हमारी ज़मीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी, लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहां मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहां इस अजाब से।